اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مومنین، آج ہم بات کریں گے کہ کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ کلمہ گو مسلمان شرک نہیں کر سکتا۔ تو اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ ہم آپ کے سامنے کلام الہی سے، فرقان مجید سے جو فرق ہے حق اور باطل میں، وہاں سے کچھ آیات پیش کریں گے اور کچھ احادیث پیش کریں گے۔ ان کا یہ دھوکہ کہ یہ آیتیں جو آپ پیش کرتے ہیں وہ صرف مشرکین کے لیے تھی، کافروں کے لیے تھی، ایمان والوں کے لیے نہیں تھی، اور جو حدیث پیش کرتے ہیں وہ بھی۔ تو آج ہم آپ کے سامنے آیات رکھتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 116۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں یہ والا گناہ جو ہے، جو شرک ہے، یہ تو معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جس کے لیے چاہوں جو چاہوں معاف کر دوں گا۔ تو ایک نارمل آدمی یہ سمجھے کہ کس کو اللہ یہ کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے مخاطب ہے یا کافروں سے مخاطب ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میں یہ گناہ معاف نہیں کروں گا، شرک والا، باقی جو چاہوں معاف کر دو۔ تو باقی لوگوں نے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو تو اللہ معاف کرے گا ہی نہیں، وہ تو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے لیے۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ اگر یہ حضرات بھی شرک کرتے تو ان کے بھی اعمال غارت ہو جاتے۔ پھر ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف بھی یہ وحی کی ہے اور آپ سے پہلے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اور آپ کے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ظلم کو اپنے اعمال میں شامل نہ کیا تو وہ بچ جائے گا۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے ظلم نہیں ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم سے مراد عام ظلم نہیں ہے بلکہ شرک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو ہمیں بتا دیا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت اجماعی طور پر کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو اسی کنٹیکس میں تھا کہ ساری امت کبھی شرک نہیں کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں، مسند احمد میں بھی ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اگر تمہیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو پھر بھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ اصحاب صفہ میں سے۔ تو کیا ایمان ان کے ایمان کی کیا بات ہے؟ تو ان کو رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ شرک سے بچنا؟ انہوں نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ مجھے تم سے شرک کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو پیارے بھائی ایسا نہیں ہوتا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا وقت آیا تو آقا علیہ السلام، عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چادر اوپر اڑتے، پھر چادر کو ہٹا دیتے اور کہتے لعنت ہو یہود و نصارا پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ تو عائشہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ رسول اللہ کی قبر پہ لوگ آ کر سجدے کریں گے
یہ ڈر نہ ہوتا تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے لیے کھلا چھوڑ دیتے، لیکن ہم نے اس ڈر کی وجہ سے ایسا نہیں کیا۔ پھر اسی وقت ام سلمہ سلام اللہ علیہا اور ام حبیبہ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ وہ جو ماریہ نامی ایک ابشا میں چرچ تھا تو وہاں پر کچھ تصویریں نیک لوگوں کی لٹکی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سختی سے متنبہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے نیک لوگوں کی تصویریں لگا لیا کرتے تھے اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے تھے، تو ان کا قیامت کے دن اللہ کے حضور بڑا سخت معاملہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، دعا کی کہ اے اللہ میری قبر کو کبھی بت نہ بننے دینا، کہ وہ بت جس کی پوجا کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اپنی وفات کے دنوں جب وفات کے نزدیک تھے تب یہ چیزیں فرما رہے تھے اور بار بار کہہ رہے تھے کہ شرک سے بچنا۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی پہلے لوگوں کی طرح بالشت با بالشت، قدم با قدم چل پڑو گے، گویا کہ وہ ایک گو کے سراغ سے میں داخل ہوں تو تم بھی انہی کی طرح اس میں سے داخل ہوگے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے لوگوں سے یہود و نصارہ مراد ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں تو پھر اور کون ہے؟ تو آپ یہ تو مانتے ہیں کہ یہود و نصارہ شرک کر رہے ہیں، تو پھر اگر ہم ان کے قدم با قدم بالشت با بالشت چلیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عباس کو فرما رہے ہیں کہ بیٹا اللہ کے حقوق کو پہچاننا، اللہ کو تم سامنے پاؤ گے، اور جب بھی کبھی مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا، اور جب بھی کبھی سوال کرنا تو اللہ سے کرنا۔ پوری امتیں مل کر اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے، اور ساری امتیں مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے۔ تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں۔ تو پیارے بھائی، آپ بھی کہتے ہیں کہ قبروں پر جا کر سجدہ کرنا ہم اس کو آرام سمجھتے ہیں، تو آرام کام کو روکنے کے لیے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ ہم جب شور کرتے ہیں کہ شرک ہو جائے گا تو اگر آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تو یہ لوگ درگاہوں پر مزارات پر جا کر یہ کام نہ کریں، آرام ہی مان لیتے ہیں آپ کی نظر میں، آرام کام نہ کریں۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ شرک ہو گیا تو آپ فوراً ان کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے کہ او ہو شرک نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، تو ان کا حوصلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شرک نہیں ہوتا اور وہ اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں۔ اور شرک نہیں ہوتا تو ہم آپ کو بتائیں گے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کر سجدہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھ، سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا، وہاں پر لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے تھے، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر پر بھی آ کے سجدہ کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ شکر اللہ کا اس کو یہ پتا تھا۔ آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، بے شک زندہ ہے برزخی زندگی میں، تو لیکن اس نے قبر والے معاملے سے انکار کیا کہ وہاں سجدہ نہیں کریں گے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں سجدے کی کسی کو اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ خاوند کو کرے، اس حق کے سبب جو اللہ نے اسے عطا کیا، لیکن اس کی بھی میں اجازت نہیں دے رہا۔ تو پھر آپ کے پیروں کو کون سے سجدہ تعظیمی؟ کوئی ایسا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ بند کر دیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی کا جنازہ 40 ایسے لوگوں نے پڑھا کہ انہوں نے کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا تو اللہ ان کی دعا قبول کر لے گا۔ تو یہ تو واضح ہوگا کہ جنازہ کون پڑھتے ہیں؟ مسلمان پڑھتے ہیں۔ تو کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے۔ للہ اس بات کو سمجھیے، آپ یہ جو اتنی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ رہنے دیں، کیونکہ آپ سے نہ ہوگا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک سے
پوری زندگی محفوظ رکھے، اور آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ آپ خود پڑھ لیں۔ قرآن فرقان حمید ہے، اللہ نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ انہوں نے بہت مشکل کیا ہوا کہ ہماری سمجھ کے مطابق سمجھو۔ آپ خود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو عقائد کی جو باتیں ہیں وہ تو سمپل 2+2=4 کی طرح ہیں، وہ واضح سمجھ آ جائیں گے۔ امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر یہ کرم کریں گے۔ پھر ایک اور حدیث بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی مقبول، جو انہوں نے اپنی اپنی زندگی میں مانگ لی، لیکن میں نے وہ بچا کے رکھی ہوئی ہے اپنی امت کے لیے، قیامت کے دن مانگوں گا شفاعت کے لیے، اور میری شفاعت ہر اس امتی کو کام آئے گی جس نے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا ہوگا۔ تو شفاعت کن کی کریں گے حضور؟ مسلمانوں کی۔ تو اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔